أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. لفظی ترجمہ ومن اہل الکتاب اور اے اہل کتاب میں سے بعض اور اہل کتاب میں سے بعض من وہ ہے ان تأمنہ بقنطار اگر تو ان کے پاس امانت رکھے بہت سارا مال یؤدہ الیک وہ ادا کر دیں گے اس مال کو تجھے ومنہم من اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے ان تأمنہ بدینار اگر تو اس کے پاس امانت رکھے صرف 1 دینار لا یودہ الیک نہیں ادا کرے گا وہ اس دینار کو تجھے الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک قائم رہے تو اس پر کھڑا ذالک بانہم قالوا اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا لیس علینا نہیں ہے ہم پر فی الامیین سبیل ان پڑھ لوگوں کے مال لینے میں کوئی الزام کا راستہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور یہ بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور حالانکہ وہ جانتے ہیں بلا کیوں نہیں ان پر الزام کا راستہ من اوفا بعہدہ جو اپنا عہد پورا کرے گا واتقا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا فإن اللہ یحب المتقین پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے ان الذین یشترون بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں بعہد اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے بدلے وایمانہم اور اپنی قسموں کے بدلے ثمنا قلیلا تھوڑی قیمت پر اولئک لا خلاق لہم وہ لوگ ہے کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے اچھائی کا فی الآخرت آخرت میں ولا یکلمہم اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار کا کلام نہیں کرے گا ولا ینظر الیہم اور نہ ان کی طرف نگاہ شفقت فرمائیں گے یوم القیامہ قیامت کے دن ولا یزکیہم اور نہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے وَإِنَّ مِنْهُمْ اور بے شک ان اہل کتاب میں سے لفریقاً ایک گروہ ایسا ہے یلوون السنتہم بالکتاب جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ لتحسبوہ تاکہ تم سمجھو اس کو من الکتابی کتاب سے وما هو من الکتاب حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہے ویقولون اور وہ کہتے ہیں هو من عند اللہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے وما هو من عند اللہ حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں. اس سے پہلے بھی اہل کتاب کا ذکر تھا اور اب بھی اہل کتاب ہی کا ذکر ہے. وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ اور اہل کتاب میں سے بعض وہ ہے اگر تو ان کے پاس امانت رکھے بہت سارا مال یودہ الیک وہ ادا کر دیں گے اس مال کو تجھے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر اور احادیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ ایک مسافر آیا
جو کہ تاجر تھا، اس کے پاس 1200 اوقیہ سونا تھا۔ ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے اور ایک درہم 3.5 ماشے کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت کے لحاظ سے تقریباً وہ 20 یا 25 لاکھ روپے کی رقم بنتی ہے اس وقت کے لحاظ سے۔ تو اس تاجر نے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ شریف آدمی ہے، ان کو الگ بلایا اور کہنے لگا کہ میں مسافر ہوں، تاجر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ رقم ہے، میں تمہارے پاس امانت رکھنا چاہتا ہوں، جب میں واپس جانے لگوں گا واپس لے لوں گا۔ فرمایا کہ رکھ دے۔ وہ شخص سونا بغیر کسی گواہ اور تحریر کے ان کے پاس امانت رکھ کر چلا گیا۔ جو کام اس نے کرنے تھے کیے اور کچھ عرصے کے بعد واپس آیا اور کہنے لگا کہ میں اب واپس گھر جانا چاہتا ہوں اور میں تمہارے پاس امانت رکھی تھی اور میں نے تمہارے پاس کچھ امانت رکھی تھی، وہ مجھے آپ واپس کر دیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت یہودی تھے، مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر فطرت سلیمہ کے مالک اور نیک طبع آدمی تھے۔ انہوں نے سارا سونا لا کر ان کے حوالے کر دیا۔ اتنی بڑی رقم کا سونا اور اس پر گواہ بھی کوئی نہیں، کوئی تحریر بھی نہیں ہے، مگر دیانت داری بہت بڑی چیز۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی دیانت کی برکت سے ایمان کی توفیق عطا فرما دی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ ان کا سارا گھرانہ علمی تھا، مرد اور عورتیں سب تورات کے ماہر تھے۔ یہ اپنی پھوپھی سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں اور علامتیں سنا کرتے تھے، اور انہوں نے نوٹ کی ہوئی تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو یہ آپ کو ملنے کے لیے پہنچ گئے۔ پہلی مجلس میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر سنی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے بن جاؤ، افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کو عام کرو، یعنی ایک دوسرے کو کثرت کے ساتھ سلام کرو اور ربط اور تعلق پیدا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ اطعموا الطعام، جن کو رب تعالیٰ نے مال کی توفیق عطا فرمائی ہے وہ غریبوں کو کھانا بھی کھلائیں۔ وصلوا باللیل والناس نیام، راتوں کو اٹھ کر نمازیں پڑھا کرو اس حال میں کہ لوگ سوئے ہوئے ہو۔ اور فرماتے ہیں کہ گفتگو کرو نرمی کے ساتھ، سختی نہ کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ابتدائی تقریر سنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبشرہ دیکھا تو فیصلہ کیا کہ ان ھذا الوجہ لیس بوجہ الکذاب، لیس بوجہ کذاب، کہ بے شک یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ سب کے سامنے کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یہود کو علم ہوا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان کا پارا بہت چڑھا اور بہت غصہ ہوئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ اثر و رسوخ والا آدمی ہے، ان کے گھر والے بھی مسلمان ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں پر بھی بہت زیادہ اثر پڑے گا۔ حقیقت معلوم کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے کا پروگرام بنایا۔ ادھر حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا کہ یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ رہے ہیں، تو اس وقت مسجد نبوی نہیں بنی تھی، اس وقت جو ہے مسجد نبی نہیں بنی تھی، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں رہائش پذیر تھے، اور کمرے کی ایک جانب پردہ لٹکا ہوا تھا، اگر کوئی عورت آتی تو پردے کی اوٹ میں بیٹھ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت معلوم ہوا ہے کہ یہودی آپ کے پاس آ رہے ہیں، میں پردے کے پیچھے چلا جاتا ہوں اور آپ ان سے میرے بارے میں اور میرے والد کے بارے میں پوچھنا کہ وہ کیسے آدمی ہیں۔ چنانچہ یہودی جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ عبداللہ ابن سلام تم میں سے کیسا شخص ہے؟ یہود نے کہا کہ خیرنا وابن خیرنا، ہم میں سے سب سے بہتر اور سب سے بہتر کا بیٹا ہے، ہم میں سے سب سے بڑا عالم اور سب سے بڑے عالم کا بیٹا ہے۔
عالمنا وابن عالمنا، ہم میں سے سب سے افضل اور سب سے افضل کا بیٹا ہے۔ افضلنا وابن افضلنا، ہمارے سردار ہے اور ہمارے سردار کا بیٹا ہے۔ سیدنا وابن سیدنا، بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائے تو کیا پھر تم مسلمان ہو جاؤ گے؟ تو یہودی کہنے لگے اعاذہ اللہ من الاسلامی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسلام سے بچائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعتاً وہ مسلمان ہو جائے تو پھر تم کیا کہو گے؟ کہنے لگے کہ بڑا سمجھدار آدمی ہے، وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردے سے باہر تشریف لائے اور بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہودی کہنے لگے کہ شرنا وابن شرنا، ہم میں سے بڑا شرارتی ہے، اس کا باپ بھی بڑا شرارتی تھا۔ اسے یہودیوں کا اندازہ کرو کہ مجلس نہیں بدلی، وقت نہیں بدلا، لوگ بھی وہی ہیں، کس طرح وہ لوگ بدلے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ مضبوط آدمی تھے، اس واسطے انہوں نے کسی کی کوئی پرواہ نہ کی، اور حدیث میں آتا ہے کہ المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، تگڑا مومن بہتر ہے کمزور مومن سے، کیونکہ مضبوط ہوگا تو خود بھی ایمان پر قائم رہے گا اور دوسروں کو بھی خیال رکھے گا، دوسروں کا بھی خیال رکھے گا۔ ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ سب مومنوں کی قدر کرتا ہے۔ المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن زیادہ محبوب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو کمزور مومن سے۔ تو حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی بڑے دیانتدار تھے، اہل کتاب میں بڑے بڑے بددیانت بھی تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِینار، اور اہل کتاب میں سے وہ بھی ہے کہ اگر تو اس کے پاس امانت رکھ کے صرف ایک دینار، لا یودہ الیک، نہیں ادا کرے گا وہ اس دینار کو تجھے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر جب تک قائم رہے تو اس پر کھڑا۔ مدینہ طیبہ میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا پیر اور مولوی تھا، فخاص ابن عازور، اس کی وضاحت شکل و صورت ایسی تھی کہ آدمی کو شبہ پڑتا تھا کہ شاید خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہی ہے، اور گفتگو کا انداز ایسا تھا کہ لوگ شوق سے سنتے تھے۔ قریش خاندان کا ایک مسافر مدینہ طیبہ آیا تو فخاص کو شکل و صورت سے بڑا بزرگ خیال کر کے اس کے پاس گیا۔ اس وقت اس کے شاگرد اور مرید بھی اس کے پاس موجود تھے۔ اس مسافر نے کہا کہ بھئی میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ میرے پاس ایک دینار ہے، تمہارے پاس امانت رکھتا ہوں، جب میں واپس گھر جاؤں گا تو تم سے لے لوں گا۔ وہ مسافر کچھ عرصے کے بعد آیا، اس وقت بھی فخاص کے مرید اور شاگرد اس کے پاس موجود تھے۔ کہنے لگا اب میرا گھر جانے کا ارادہ ہے، لہٰذا میرا وہ دینار جو میں نے تمہارے پاس امانت رکھا تھا واپس دے دو۔ فخاص نے اس مسافر کی طرف گھور کر دیکھا، کہنے لگا کہ کون سا دینار، کب تو نے امانت رکھی تھی؟ خواہ مخواہ بزرگوں پر بہتان لگا رہا ہے، دوڑ جا یہاں سے، بھاگ جا یہاں سے۔ اس کو جھڑک دیا، وہ بیچارہ باہر چلا گیا۔ شاگردوں اور مریدوں نے کہا کہ حضرت اس نے ایک دینار تمہارے پاس امانت کے طور پر رکھا تھا تو تم بھول گئے ہو۔ فخاص کہنے لگا کہ اس بات کو چھوڑ دو، یہ ان پڑھ لوگ ہیں، ہم نے فیسیں دے کر تعلیم حاصل کی ہے، ان کا مال کھانا ہمارے لیے جائز ہے، یہ تو ہمارے گدھے ہیں، جس طرح چاہو ان پر سواری کر لو، یہ تو ہمارے گدھے ہیں، جس طرح چاہو ان پر سواری کر لو۔ اس کے مریدوں میں کوئی تجربے کار آدمی تھا، وہ اس مسافر کے پاس آیا اور کہا کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، ان کو میں جانتا ہوں، یہ اس طرح دینار نہیں دیں گے، میں تجھے طریقہ بتاتا ہوں، اس طرح کر کے تجھے دینار مل جائے گا، تو جا کر اس کو کہہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم ہے کہ میرا دینار دے دے،
ورنہ میں محلوں میں گلیوں میں پھروں گا اور شور مچاؤں گا کہ فخاذ ابن عازور میرا دینار رکھ لیا ہے، دیتا نہیں ہے۔ تو اس مسافر نے جب اس طرح جا کر کہا تو گھبرایا اور جیب سے 1 دینار نکال کر اس کی طرف پھینکا اور کہا کہ خواہ مخواہ ویسے ہی بدنام کرتا ہے، لے یہ دینار اور نکل جائے یہاں سے۔ تو جو شخص اتنا بددیانت ہو کہ 1 دینار پر بے ایمان ہو جائے، جبکہ اس وقت تقریباً دینار کی قیمت 200، اس وقت دینار کی قیمت تقریباً بمشکل ملیں گے، مگر تقریباً اس کی دینار کی قیمت وہ 300 سے 350 روپے تک۔ تو ایسے شخص کو رب تعالیٰ ایمان جیسی دولت کیوں عطا فرمائے؟ برتن صاف ہوگا تو اس میں کوئی چیز پڑے گی، اور اگر غلاظت سے بھرا ہوا ہو تو اگر اس میں اچھی چیز بھی ڈالو گے تو خراب ہو جائے گی۔ تو اس جیسوں سے امانت ڈنڈے کے ساتھ ہی وصول کرنی ہے، کیونکہ ان کا نظریہ یہ ہے کہ ذالکم بانہم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل، یہ اس وجہ سے کہ بے شک انہوں نے کہا نہیں ہے ہم پر ان پڑھ لوگوں کے مال لینے میں کوئی الزام کا راستہ، یعنی جس طرح چاہو اور جس طریقے سے چاہو ان پڑھوں سے مال لینا درست ہے۔ زبردستی سے یا دھوکے سے تجارت میں خیانت کرتے ہر طرح جائز ہے۔ جب انسان اتنا بددیانت ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اسلام جیسی عزیز متاع کیوں نصیب کرے؟ پھر یہ بات اللہ تبارک و تعالی کے ذمے لگاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں امیوں کا مال کھانے کی اجازت دے دی، یعنی ان پڑھوں کی مال کھانے کی، جاہلوں کی مال کھانے کی اجازت دی ہے۔ فرمایا کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور یہ بولتے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ اگر کوئی شخص غلط فہمی کا شکار ہو تو وہ الگ بات ہے، جان بوجھ کر کہنا کہ ہم بڑے نیک پرہیزگار لوگ ہیں اور پڑھے ہوئے ہیں اور یہ ان پڑھ لوگ ہمارے گدھے اور ٹٹو ہیں، ان پر سوار ہو جاؤ، یہ ہمیں رب کا حکم ہے۔ فرمایا کہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں، بلا کیوں نہیں ان پر الزام کا راستہ۔ من اوفی بعہدہ، جو اپنا عہد پورا کرے گا، واتقی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا رہے گا۔ جس طرح حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا عہد پورا کیا اور ان کو رب کا خوف تھا، ورنہ اگر وہ رقم ہضم کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے، اور یہ ان کے لیے آسان تھا، کیونکہ نہ تحریر تھی، نہ کوئی گواہ تھا، کافی رقم سونے کا تھا، دیکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ اور دوسری طرف فخاذ بن عازورہ کے پاس جب رقم رکھی گئی تو اس کے شاگرد اور مرید دیکھ رہے تھے اور انہوں نے یاد دہانی بھی کرائی، مگر اس نے اس کو بھی جھڑک دیا۔ تو ایسوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ فإن اللہ یحب المتقین، پس بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں سے محبت کرتا ہے۔ آگے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک یہودی کے ساتھ کنویں کے سلسلے میں جھگڑا تھا۔ یہودی کہتا تھا کہ کنواں میرا ہے، اور حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعویٰ تھا کہ کنواں میرا ہے، اور حقیقت میں تھا بھی حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور یہودی نے ویسے ہی ناجائز قبضہ کیا ہوا تھا۔ اور اس زمانے میں آج کی طرح رجسٹری انتقال وغیرہ نہیں ہوتا تھا کہ کام پختہ ہو جائے۔ لوگوں نے کہا کہ جھگڑو نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کراؤ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ کرا لو، حق کا فیصلہ ہو جائے گا۔ چنانچہ یہ فیصلہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اشعث بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تو دعویٰ کرتا ہے کہ کنواں تیرا ہے، تو کیا تیرے پاس گواہ ہے؟ کیونکہ اسلام کا ضابطہ ہے کہ البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، کہ گواہ مدعی کے ذمہ ہے اور منکر پر قسم آتی ہے کہ یعنی مدعی اور گواہ نہ پیش کر سکے تو مدعا علیہ سے قسم لی جائے گی۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ کنواں یعنی کہ جو جدی پشتی ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، یعنی کہ جو جدی پشتی ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، ہمارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے۔ میرے بڑوں نے جب یہ کنواں
کھودا تھا تو اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس وقت کے گواہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مدعا علیہ کی قسم پر فیصلہ ہوگا۔ حضرت اشعث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضرت یہ تو فاسق فاجر آدمی ہے، اس طرح تو سارے مدینے پر قبضہ کر لے گا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا، بے شک وہ لوگ جو خریدتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کے بدلے اور اپنی قسموں کے بدلے تھوڑی قیمت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا مگر ایمان لائے نہیں، وہ وعدہ پورا نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو حکم دیا تھا کہ امانت کی ادا کرنے کا، لیکن یہ حقدار کو امانت ادا نہیں کرتے اور قسم کے بدلے حقیر مال خریدتے ہیں اور دنیا ساری ہی قلیل ہے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا و ما فیہ کی قدر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ دیتا۔ تو جو دنیا کی خاطر جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اور عہد پورا نہیں کرتے اور امانت ادا نہیں کرتے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرہ، وہ لوگ ہیں کہ کوئی حصہ نہیں ہوگا ان کے لیے اچھائی کا آخرت میں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پیار کا کلام نہیں فرمائیں گے، یعنی اچھی بات نہیں کریں گے، محبت کی گفتگو نہیں ہوگی۔ ولا ینظر الیہم یوم القیامہ، اور نہ ان کی طرف نگاہ شفقت فرمائیں گے قیامت کے دن۔ ویسے دیکھے گا تو سب کو، یعنی مطلقاً دیکھنے کی نفی نہیں ہے، شفقت سے دیکھنے کی نفی ہے۔ ولا یزکیہم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آگے یہودیوں کی ایک شرارت کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ، اور بے شک ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو موڑتے ہیں اپنی زبانوں کو کتاب کے ساتھ۔ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ، تاکہ تم سمجھو اس کو کتاب سے، وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ، حالانکہ وہ کتاب میں نہیں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے تھے اور ان پڑھ بھی، ذہین بھی، غبی بھی، کند ذہن بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، اور ہر مجلس کا یہی حال ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کہتے تھے کہ راعینا، حضرت ہماری رعایت فرمائے کہ ہم سب سمجھیں، اور یہودی زبان تھوڑی سی دبا کر کہتے تھے کہ راعینا، عین کے بعد یا پیدا ہو جاتی تھی تو اس کے معنی بنتا ہے متکبر، جیسا کہا جاتا ہے کہ فلاں میں بری رعونت ہے، یعنی تکبر ہے۔ تو پہلے پارے میں تو یہ بات پڑھ چکے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ لفظ بولنے سے منع فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو۔ حضرت ہم پر شفقت فرمائیں، کیونکہ ایسے ملتے جلتے الفاظ یہ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہندوستان کے معروض وجود میں آنے سے پاکستان کے معروض وجود میں آنے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ ایک طالب علم نے چوری کی، مقدمہ اساتذہ کے سامنے پیش ہوا تو قسم پر فیصلہ طے ہوا۔ چور نے قسم اٹھا لی کہ میں نے چوری نہیں کی۔ دوسرے ساتھیوں نے ملامت کی تو نے چوری ہمارے سامنے کی اور قسم اٹھائی ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے قسم کن الفاظ کے ساتھ اٹھائی ہے؟ ساتھیوں نے کہا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم اٹھائی۔ کہنے لگا نہیں، میں نے تو قسم اٹھائی ہے، علانہ کی قسم اٹھائی ہے۔ علانہ کدو کی طرح ایک سبزی ہوتی ہے، کدو گول ہوتا اور یہ لمبی ہوتی ہے، تو لہجے سے کتنا فرق ہو گیا۔ تو زبر زیر سے فرق ہو جاتا ہے، جیسے بکری اور بکری، معلوم مجہول پڑھنے سے فرق ہو جاتا ہے، جیسے تھوک اور تھوک۔ تو اسی طرح یہودی دھوکہ دیتے اور کہتے تھے کہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور وہ یہ کہتے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہوتا۔ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، اور وہ بولتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ہم ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ہیرا پھیری کرنا بڑا سخت گناہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جھوٹی قسم اٹھائی، یہ شہادت میں غلط بیانی کی، وہ چور کی طرح مجرم ہے۔
اور آج وہ زمانہ ہے کہ کوئی سچی گواہی دیتا ہی نہیں۔ عام لوگ تو عام ہیں، ججوں کا یہ حال ہے کہ بیچارے جب بیان لیتے تو نقاب پہن لیتے کہ ہمیں پہچان نہ لے اور بعد میں مار نہ دے۔ یہ حالات ہے، گنڈا گردی دنیا میں عام ہو چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے اور محفوظ رکھے۔